عبادت کا شوق اور ذوق ہر انسان میں ہونا چاہیے. عورتیں بھی یہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ جو اس میں حصہ لے سکیں، لیکن بعض دفعہ بعض جگہ پر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہ عورتیں مل کر کسی گھر میں کسی نماز سینٹر پر جو ہے اپنے جب اوقات میں فرض کریں مرد جو ہیں وہ کام پر گئے ہوئے ہیں تو ان اوقات میں جب وہ فارغ ہیں کیا عورتیں اکٹھی ہو کر کسی جگہ پر نماز باجماعت ادا کر لیا کریں اور کوئی عورت ہی ان کی امامت کروا دیا کرے. اس بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات؟ اصل میں جو نماز باجماعت کی ادائیگی کا حکم جو ہے وہ اسلام نے مردوں پہ فرض کیا ہے اور عورتوں پہ نماز باجماعت کی ادائیگی فرض نہیں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس سے منع بھی نہیں کیا کہ اگر وہ کسی جگہ اکٹھی ہوتی ہیں اور نماز کا وقت ہے تو وہ باجماعت ادا کر لیں تو کوئی حرج نہیں. ایسی صورت میں کوئی عورت ان میں امامت کروائے گی، اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں پھر عورت وہ صف کے اندر ہی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. جس طرح مرد امام جو ہے صف سے آگے کھڑا ہوتا ہے اس طرح نہیں بلکہ اندر ہی کھڑی ہوگی. اور اس کے اگر ہم قرون اولیٰ میں دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے صحابہ کے دور میں دیکھیں تو صحابیات عورتوں کی امامت کروایا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں شامل ہوتی ہیں. ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ عورتوں کو بعض اوقات نماز کی امامت کروا دیا کرتی تھی. اسی طرح حضور کی ایک صحابیہ تھی حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست بھی کی تھی کہ میں یہاں پہ انتظام اگر ہمارا عورتوں کا ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک مرد ان کے لیے اذان بھی دیا کرتا تھا، تو وہ ام ورقہ عورتوں کی امامت کروا دیا کرتی تھی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو یہ جو حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے واقعہ، اس سے تھوڑا سا یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر عورتوں نے باقاعدہ کوئی اس طرح کا انتظام کرنا ہو تو میرا استدلال اس سے یہ ہے کہ ایسی صورت میں پھر نظام جماعت سے ان کو باقاعدہ اجازت لے لینی چاہیے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام ورقہ نے بھی ایک درخواست کی اور حضور نے اس کی اجازت دی. لیکن اگر کبھی کبھار وہ اپنے اجلاس کے موقع پہ اکٹھی ہوتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. اور خلفائے سلسلہ خلفائے حضرت مسیح علیہ السلام سے ایسے ملتے ہیں جو ارشادات جس میں انہوں نے اجازت دی. مثلا حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اسی قسم کا سوال کہ جائز ہے کہ لڑکیاں اور عورتیں گھر میں ہی نماز پڑھ لیں اور جماعت کر لیں. یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جائز ہے کہ لڑکیاں اور عورتیں گھر میں ہی نماز پڑھ لیں اور جماعت کر لیں، وہ گھر میں بھی جماعت کر سکتی ہیں. اسی طرح حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا عورت جماعت کرا سکتی ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں کرا سکتی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاہے گاہے جہاں پہ عورتیں اکٹھی ہوتی تھی ان کی نماز کی امامت کروا دیا کرتی تھی. اس طرح کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ اس کو التزام کے ساتھ اس کا بنانا، وہ الگ انتظام کرنا جو ہے وہ جیسے حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخواست کی اور حضور نے ان حالات کو دیکھ کے ان کی تربیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت دی. اس طرح نظام جماعت کی اجازت سے ایسا ہو سکتا ہے. نظام کی علم میں ہونا چاہیے تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی قباحت اس سے پیدا نہ ہو، تاکہ یہ نہ ہو یا یہ احتمال نہ رہے کہ کسی جگہ کوئی الگ پاکٹ جو ہے وہ بنا کے اپنے طور پہ مین مسجد سے ہٹ کے اس پریکٹس کو شروع نہ کر لیں، تاکہ وہ نظام کے ذریعے جو ہے باقی جہاں تک ان کے اجلاسات یا کبھی اکٹھے ہو کر کبھی کسی جگہ پہ وہ اکٹھی ہوئی ہیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی وہ تو پہلے سے ہی نظام جماعت کے انڈر ہی چل رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ اس اجلاس کے لیے جمع ہوئی ہیں اور پھر وہاں پر وقت ہو گیا تو انہوں نے جماعت کروا لی ہے.